وہ کچھ دیر وہیں دبکی سنگن لیتی رہی۔ جب کسی طرف سے کوئی رد عمل نہ ہوا تو وہ دبے قدموں وہاں سے نکلی اور پنڈت کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے دروازے کو ہاتھ سے دبایا تو وہ کھل گیا۔ اسے خوشی ہوئی۔ دروازہ کھول کر وہ آہستہ سے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں ایک دیا اپنی زرد سی روشنی پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پنڈت کی چارپائی خالی تھی۔ اسے مایوسی ہوئی۔ باہر نکل کر اس نے ایک ایک کمرے کے دروازے سے کان لگا کر سنگن لینے کی کوشش کی۔ آخری دروازے پر پہنچتے ہی اسے اندر سے پنڈت اور ایک لڑکی کی آواز آئی۔ لڑکی رو رہی تھی اور پنڈت سے فریاد کر رہی تھی وہ اسے چھوڑ دے۔ سرسوتی کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس لڑکی اور پنڈت نے بیک وقت اسے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر پنڈت کا منہ کھل گیا تھا اور اس کے منہ سے عالم میں حیرت سے نکلا تھا تم۔ سرسوتی خاموش رہی۔ تم زندہ کیسے ہو گئی؟ پنڈت کے الفاظ سرسوتی پر بجلی بن کر گرے تھے، جن کا واضح مطلب تھا کہ انہوں نے اس کی بہن پاروتی کو مار دیا ہے، اور پنڈت نے پاروتی کو سرسوتی ہی سمجھا تھا اور وہ اسے اب بھی سرسوتی ہی سمجھ رہا تھا جس کو انہوں نے مار دیا تھا، مگر شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ دو بہنیں ہم شکل ہیں۔ اگرچہ سرسوتی کو یقین تھا کہ پاروتی زندہ نہیں ہوگی، مگر پھر بھی پنڈت کے منہ سے سن کر اس کا دل کٹ گیا تھا۔ غصے میں سرسوتی کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی۔ ہاں، میں زندہ ہوں، سرسوتی نے پنڈت سے کہا۔ رادھا چپ چاپ ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی اور مشکور نظروں سے سرسوتی کو دیکھ رہی تھی، جس نے عین وقت پر آ کر اسے بچا لیا تھا۔ تو تم زندہ کیسے ہو گئی؟ پنڈت کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ مار کر دفنا چکے ہیں آج اچانک زندہ کیسے ہو گئی۔ میں پاروتی کی روح ہوں، سرسوتی نے غصے سے کہا تھا۔ میں پاروتی ہوں، ہاں میں پاروتی ہوں، اور تم سے انتقام لینے آئی ہوں۔ تم نے جس کو مارا وہ میری جڑواں بہن پاروتی تھی، داسی بننے میں آئی تھی، مگر جہاں میری جگہ تم لوگ میری دیدی پاروتی کو اٹھا لائے اور اسے مار دیا۔ سرسوتی نے انتہائی دکھ سے کہا۔ تو تم بھی مرنے آئی ہو؟ پنڈت نے ہنس کر کہا۔ یہ جان کر کہ سرسوتی روح نہیں ہے، ایک نازک سی لڑکی ہے، پنڈت کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ شامو کہاں ہے؟ سرسوتی نے پنڈت سے پوچھا۔ کون شامو؟ پنڈت نے حیرت سے کہا۔ اور اچھا، تم اس لڑکے کی بات تو نہیں کر رہی جو مجھے مارنے آیا تھا؟ پنڈت کو شاید یاد آ گیا کہ ایک لڑکا بھی آیا تھا، شاید وہی شامو ہو۔ اس کو بھی تیری دیدی کے ساتھ ہی مار کر گاڑ دیا تھا۔ اب تک تو ان کی ہڈیاں بھی گل چکی ہوں گی۔ پنڈت نے کہکا لگایا تھا اور یہ اس کی زندگی کا آخری کہکا ثابت ہوا۔ سرسوتی کو اور کچھ سننے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور منہ سے بھیڑیے جیسی آواز نکالی۔ اس کی حالت دیکھ کر پنڈت کے ہوش اڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو مدد کے لیے بلاتا یا بھاگتا، سرسوتی نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے لیتی نیچے جا گری۔ سرسوتی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز دبا دی۔ پنڈت اپنا پورا زور لگا کر بھی سرسوتی کا ہاتھ اپنے اوپر سے نہیں ہٹا سکا تھا۔ خوف سے پنڈت دیدے پھیل گئی تھے۔ سرسوتی نے ایک ہاتھ پنڈت کے منہ پر رکھا اور اس کے کندھے پر دانت گاڑ دیے۔ پنڈت مچھلی کی طرح تڑپا۔ سرسوتی نے اس کے کندھے سے گوشت کا لوتھڑا نکال لیا تھا، پھر اس نے پنڈت کے جسم کو دانتوں سے نوچنا شروع کر دیا۔ وہ جہاں دانت گاڑتی وہیں سے گوشت الگ کر دیتی۔ پنڈت ماہی ہے آب کی طرح نیچے پڑا مچل رہا تھا۔ اس کے منہ پر اگر سرسوتی کا ہاتھ نہ ہوتا تو اس کی چیخیں پورا گاؤں سنتا۔ رادھا سکتے کے عالم میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سرسوتی اسے لڑکی کے بجائے ایک بھیڑیا لگ رہی تھی جو اپنے شکار کو نوچ نوچ کر موت کی طرف دھکیل رہا تھا۔ پنڈت کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ سرسوتی نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا اور اس کے اوپر سے ہٹ گئی۔ اس نے غصے اور نفرت سے پنڈت کو تڑپتے دیکھا اور یہ منظر دیکھ کر اس کی روح کو سکون ملا آ گیا۔ پھر اس نے پنڈت کے جسم کو ہاتھوں سے ادھیڑنا شروع کر دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بھیڑیا غصے میں کسی انسان کو نوچ رہا ہو۔ پنڈت نے آخری سانس لی۔ اس کی کھلی آنکھوں میں اب بھی خوف واضح جھلک رہا تھا۔ سرسوتی نے آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس لیے۔ تم چلی جانا صبح یہاں سے، اور رادھا سے مخاطب تھی، اور کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔
دھنیہ واد دیدی، رادھا نے مشکور لہجے میں سرسوتی سے کہا۔ میں کبھی بھی اس بات کا ذکر نہیں کروں گی، کسی سے بھی نہیں۔ رادھا نے ایک چادر اٹھائی اور دوسرے کمرے میں جا کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ سرسوتی نے پنڈت کو کندھے پر اٹھایا اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر ایک کمرے کے دروازے پر لٹکا دیا۔